نکاح میں اسلام نے مہر لازم کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، صرف اسلام میں۔ اور مہر کتنا؟ جواب ہے جتنے آپ کی مالی پوشن ہوگی، اپنی مالی پوشن کو سامنے رکھ کر کے مہر رکھو۔ مجھے یاد ہے میں نے بانڈی پور میں نکاح پڑھا دن کے 10-11 بجے، 3000 مہر، اس میں بھی لکھا بقایا، آئندہ ادا ہوگا۔ اسی دن میں یہاں سری نگر آیا، نکاح پڑھا، 30 لاکھ مہر اور ادا شدہ۔ میں حیران ہوں گا، میں نے کہا وہ بھی منظر تھا اور یہ بھی منظر، وہاں 3000 مہر وہ بھی بقایا، اور یہاں 30 لاکھ روپے مہر سری نگر میں نے نکاح پڑھا اور انہوں نے لکھا ادا۔ میں نے سوچا اسلام کی رحمت ہے یہ، وہ بیچارے اسی سطح کے تھے، اسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی سطح کے، اسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر اسلام مہر طے کر دیتا، اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل تھا، ایک ڈیجٹ بول دیتے، جیسے کہ 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو، تو 5 اور 3 جب نبی بول سکتا ہے تو نبی کے بولنے میں کیا مشکل تھا؟ 100، 1000، 500، 10,000، جو بھی ایک ہی ڈیجٹ بولنا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بولا۔ کیوں؟ اسلام کی مہربانی یہ ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ میرے بندوں میں، اور اللہ کے نبی بھی جانتے تھے میری امتیوں میں ایسے بھی ہوں گے جو نہیں ادا کر سکیں گے، غربتوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، بخاری میں حدیث ہے، جناب اور تشریف فرمائے، ایک خاتون آئی، اس نے یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ عورت نے ڈائریکٹ کہا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ویسے عورت تو کبھی نہیں کہے گی کسی کو میں چاہتی ہوں آپ سے نکاح ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی ذات تھی ہی ایسی، وہاں کوئی بھی کہہ سکتا تھا۔ خیر، اللہ کے نبی ایسا نے تھوڑی دیر سوچا، فرمایا میں نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ وہ عورت مایوس ہو کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کب مسلمان ہوئے ہو؟ اس نے بتایا ابھی چند دن پہلے۔ فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوا ہوں، نکاح کی ضرورت ہے، اس کا میرے سے نکاح کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا مہر کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ مہر لانا پڑے گا، ولو خاتم من حدید، ان کا لفظ ہے، بخاری میں حدیث ہے نکاح کے چپٹر میں، ولو خاتم من حدید، چاہے تم لوہے کی انگوٹھی لاؤ، کوشر بننا سے واجب کھڑوئی آن مگر آن، ٹوٹی ہوئی انگوٹھی لاؤ، لوہے کی لاؤ مگر لاؤ۔ وہ بیچارہ نکلا، ایک سے بھی کہا، دوسرے سے بھی کہا، تیسرے سے بھی کہا، کہیں کچھ نہیں ملا، کیونکہ مدینہ شریف میں وہ نیا نیا آیا تھا، مسلمان ہوا تھا، ذاتی پیسہ اتنا نہیں تھا، جان پہچان زیادہ نہیں تھی، جن کے ساتھ جان پہچان تھی وہ کوئی ہیلپ نہ کر سکے، واپس آ کر کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ آپ نے فرمایا مہر کے بغیر کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چادر لپیٹی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک چادر لپیٹی ہے۔ انہوں نے کہا اس کے 2 پیس کروں گا، آدھا پیس میں مہر میں دوں گا، آدھا پیس میرا رہے گا۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں یہ آدھا پیس نہ تمہارے استعمال کا رہے گا نہ اس کا استعمال کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا، اس لیے یہ مہر نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب سے تم نے اسلام قبول کیا تب سے اب تک تم نے قرآن یاد کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے فلانی سورت زبانی یاد کی، میں نے فلانی سورت زبانی یاد کی، میں نے فلانی سورت زبان یاد کی۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا اتقرؤھا من ظہر غنى، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ انی قرأت سورۃ کذا سورۃ کذا سورۃ کذا، میں نے فلاں فلاں صورتیں یاد کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی صورتیں اس خاتون کو یاد کرا دینا، وہی تمہارا مہر۔ بخاری میں حدیث۔ تو غرض یہ کہ اسلام کی مہربانی یہ ہے کہ وہ چھوٹ دے دی اس میں، جتنا تمہاری مالی گنجائش ہوگی اتنا مہر رکھ لینا، لیکن جو مہر رکھو گے وہ ادا کرنا، اور ادا کرنے کے بعد واپس مت چھیننا۔ یہاں کے سماج میں جب آپ اندر جا کر کے دیکھیں گے تو کتنا ظلم ہوتا ہے اس بارے میں، بے شمار لوگوں کا مہر بقایا، وہ مر بھی جاتے ہیں مہر بھی بقایا، اور بے شمار لوگ مہر ادا کرتے ہیں بعد میں چھین لیتے ہیں۔ ٹھیک، ابھی کل ہی ہمارے یہاں مسئلہ تھا کہ مسئلہ نہیں، واقعہ میں نے سنا اور میرے جاننے والوں میں، کہہ لگا جناب فلاں رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہہ لگا لڑکا ڈرگس کرتا تھا، پھر کہہ لگا ڈرگس بھی کرتا تھا، لڑکی کا سارا زیور کھا گیا، اس کا مہر چھین لیا اور وہ سارا ختم کر چکا، وہ خالی تھا، اور افسوس طلاق بھی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے لڑکی کو اس سے آزاد کرا لیا گیا۔
تو مہر دینے کے بعد پھر واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لڑکی کی پراپرٹی ہے، لڑکی کی پراپرٹی۔ اس سلسلے میں بس میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے دینی مزاج کیا ہوتا ہے، دینی مزاج۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں، کوئی شک نہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر دین کا مزاج پیدا کرنا ہو تو مولانا تھانوی کے پاس جاؤ، اور حضرت تھانوی کہا کرتے تھے کہ مولانا انور شاہ صاحب کے علم کا میں پریشر محسوس کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ مولانا انور شاہ صاحب کا سبق پڑھا رہے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی ان کے سبق میں آ کر بیٹھے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا انور شاہ کے ایک ایک جملے پر میں ایک ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ ایسا علامہ انور شاہ صاحب بولا کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سر آفتاب احمد، وہ آئے دیوبند، مولانا انور شاہ صاحب کے سبق میں بیٹھے، تو جب واپس نکلے کہنے لگا آج مجھے سمجھ میں آیا آکسفورڈ میں جب ہم لیکچر سنتے تھے تو اتنا عالمانہ لیکچر وہ بھی نہیں ہوتا تھا جتنا یہاں آج میں نے سنا۔ یہ آفتاب احمد صاحب نے کہا تھا، جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے یا بیٹے تھے، پوتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ۔ مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہمارا نکاح ہوا ہے، میں مہر ادا نہیں کر سکا، اور ادا کر نہیں سکا تو لہٰذا میں زندگی ساتھ نہیں گزارنا چاہتا۔ بیوی نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہنے لگا مہر آپ کا بقایات ہے، اور بقایا ہے اس وجہ سے میں اس کے بغیر نکاح نہیں، زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ بیوی نے کہا پھر دے دو۔ مولانا نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ بیوی نے کہا جب ہے نہیں تو بات کیوں اٹھائی؟ کہنے لگا بات اٹھائی اسی لیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ دے دو مہر۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا اب درخواست یہ ہے کہ یہ جو مکان میرا ہے یہ آپ مہر میں قبول کر لو۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو بہت کم تھا، مکان تو بہت زیادہ ہے، اچھا ہے سارا مہر۔ کہنے لگا بہت اچھا، مکان لے لیا آپ نے؟ کہنے لگا آپ نے مہر وصول کر لیا؟ کہنے لگا وہ نکل گیا باہر، تاکہ بیوی سمجھے کہ آج کے بعد مکان میرا ہے۔ جب وہ باہر نکل گئے، باہر سے ٹھک ٹھک کر کے آواز کرتے ہیں اندر آنے کی اجازت ہے، مکان آپ کا۔ بیوی نے کہا آ جائیے، آ گئے اندر۔ اندر آنے کے بعد کہا میرا مہر ادا ہو گیا؟ کہنے لگا جی ادا ہو گیا۔ میں بری ہوں اب؟ کہنے لگا ہاں بری ہے۔ مولانا نے سوچا رہنا اسی گھر میں ہے، میرا مکان ہے تب بھی رہنا دونوں کا، آج کے بعد ان کا تب بھی رہنا دونوں کو، فرق کیا پڑے گا؟ یہاں تک تو آسان تھا۔ اس کے بعد مولانا نے کہا اب سنو اصلی بات، اور وہ یہ ہے کہ میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام بھی کرو، رہائش کا انتظام بھی کرو۔ میرے پاس مکان تھا وہ تو میں بیوی کو مہر میں دے گیا، اب میرے پاس مکان نہیں ہے اور مجھے اپنی بیوی کو مکان میں بسانا ہے، لہذا میں نکل رہا ہوں مارکیٹ میں کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈوں گا، اور یہ مکان آپ کا ہے، آپ چاہے کسی اور کو کرائے پر دے دو چاہے بیچ دو۔ اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ میں جا کر کہیں اور مکان ڈھونڈوں گا، میں آپ سے ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس میں بسا سکوں۔ تو بیوی کہتی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چکر کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں بتا رہا ہوں شریعت، مکان ہے آپ کا، آپ کسی اور کو کرائے پر دیں گے آپ کو بڑا آمدنی آئے گی، آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں آپ کو مکان پیسہ ادا کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی بیوی بسانی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی بیوی؟ انہوں نے کہا میں اور کون سی بیوی؟ جناب والا ساری زندگی مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے رہے۔ یہ ہے مزاج۔ بہرحال نکاح کے مجلس میں مہر کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مہر جتنا ہوگا ادا کر دیں، اور ادا کر دیا گیا ہو تو بعد میں واپس نہیں لینا ہے۔